بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا واقعہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو کفار نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہا کہ تم وہی ہو جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ ان میں سے ایک کافر نے چادر سے اتنی زور سے گلا دبایا کہ زبان مبارک باہر آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر روتے جاتے اور فرماتے کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ دوسرا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحن میں مسجد بنا رکھی تھی، اسی میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے۔ مشرکین عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور تعجب سے دیکھتے۔ قرآن پڑھتے وقت ان کو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا تھا اور خوب روتے تھے۔ تیسرا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہارے لیے اللہ کا سلام لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا اس فقر میں مجھ سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور فرمایا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ چوتھا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ پانچواں واقعہ، حضرت ہجرت کے وقت جب آپ علیہ السلام غار ثور میں تشریف فرما تھے تو ایک سانپ نے حضرت ابو بکر کے پاؤں پر ڈس لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب چہرہ انور پر آنسو گرے تو آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ چھٹا واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار ثور سے نکلے تو سراقہ ابن مالک تلاش کرتا ہوا ہمارے نزدیک آ گیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔